بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم من آدم وآدم من تراب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل صد احترام علماء کرام، عمائدین علاقہ، قائدین تحصیل بھادرہ، دانشوران قوم، غیور نوجوانان، سرکاری اہلکاران اور پولیس کے کارکنان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، جو تمام مخلوق میں افضل ہے اور اشرف ہے. سب سے بیسٹ بھی انسان ہے تو سب سے بیوٹیفل بھی انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا. باقی مخلوق کو اللہ نے جب بنایا تو کن کہہ دیا اور وہ بن گئی. کن کہا آسمان بن گئی، یعنی یوں کہا ہو جا تو آسمان ہو گئی. کن کہا دھرتی بچھ گئی، کن کہا ستارے سج گئے، کن کہا چاند اور سورج چمکنے لگے. مگر جب انسان کی باری آئی تو یہاں پہ اللہ نے خاص مٹی اٹھائی، اپنی رحمت کی بارش برسائی، اپنے ہاتھ سے اس کا خاکہ تیار کیا، اپنے حکم سے اس میں پھر روح پھونک دی. تو انسان باقی ساری مخلوق سے افضل ہے. اور اللہ نے بنانے کے بعد اس کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا. اور قسم بھی ایک نہیں کھائی، 4 قسمیں کھائی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، شہر امین مکہ کی قسم. بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے انجیر کی قسم کھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی ہے، کیونکہ وہاں انجیر زیادہ ہوتا تھا. اللہ نے زیتون کی قسم کھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی ہے،
کیونکہ وہاں زیتون زیادہ ہوتے تھے، اور کوہ طور کی قسم کھا کر، طور سینین کی قسم کھا کر اللہ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی، اور آگے ھذا البلد الامین کہہ کر اپنے محبوب کے شہر کی قسم کھائی۔ لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد، اللہ فرماتے ہیں میں مکے کی قسم نہیں کھاتا، میں مکے کی قسم نہیں کھاتا، اور کھا رہا ہوں اس لیے کہ میرے محبوب تو جو اس کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، میرے محبوب مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میں نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ آنے والے حضرات اتنا دھیان رکھیں کہ سب سے پہلے پہلی صفوں کو پر کریں، کیونکہ آنے والوں کو بعد میں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ دن تکلیف دینے کا نہیں، خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انسان اللہ نے بڑے پیار سے بنا کے اور پھر قسمیں کھا کے اس کی تعریف کی، اور کہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو قابل تکریم بنایا ہے، قابل عزت بنایا ہے۔ اچھا، انسان باقی مخلوقوں سے اعلیٰ کیسے بن گیا؟ اس کا میٹریل کوئی خاص نہیں ہے، کس چیز کی وجہ سے انسان باقی ساری مخلوق سے اعلیٰ بن گیا؟ اگر دو ہاتھوں کی وجہ سے کوئی اعلیٰ بنتا تو دو ہاتھ تو بندر کے پاس بھی ہیں، اگر دو آنکھوں کی وجہ سے کوئی اعلیٰ بنتا تو دو آنکھیں تو بلی کے پاس بھی ہیں، اگر سر کی وجہ سے کوئی اعلیٰ بنتا سر تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ وہ کون سا جوہر ہے، وہ کون سا گوہر ہے، وہ کون سا میٹریل ہے اس میں جس کی وجہ سے انسان ساری مخلوق سے اعلیٰ بن گیا؟ انسان باقی ساری مخلوق سے دو چیزوں کی وجہ سے نمایاں نظر آتا ہے، دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو انسان انس سے بنا ہے، یعنی انسان کا تعلق محبت سے ہے، جس میں محبت نہیں وہ انسان نہیں۔ انسان کا لفظ انس سے نکلا، انس یعنی محبت کرنے والا، مانوس ہونے والا۔ تو یہ محبت کی وجہ سے، عام محبت کی وجہ سے اس کو سرداری ملی، اور دوسرا علم کی وجہ سے۔ یہ علم کی وجہ سے باقی ساری مخلوق سے نمایاں ہو گیا۔ جب اس کو بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا الہ العالمین آپ کیسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی؟ رب العالمین نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے، ان درختوں کا، ان ذروں کا، ان سنگریزوں کا، ان تاروں کا نام بتاؤ۔ تو فرشتے نہیں بتا پائے، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، وَعَلَّمْنَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم دیا، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر فرشتوں کو اس کی عظمت کے آگے جھکنا پڑا۔ تو انسان باقی ساری مخلوق سے جو نمایاں نظر آتا ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے نظر آتا ہے، ایک انسیت اور محبت کی وجہ سے، اور ایک علم کی وجہ سے۔ آج عید کا یہ دن ہمیں اسی محبت کی یاد دلاتا ہے
کہ انسان تیری خصوصیت محبت ہے، تیری خصوصیت انسیت ہے۔ عید کے تہوار میں، عید الفطر میں خوشیاں بانٹ اور اپنی انسانیت کا ثبوت پیش کر، محبت کو بانٹ اور اپنی انسانیت کا ثبوت پیش کر۔ جو حضرات پیچھے سے آ رہے ہیں وہ اس سائڈ کی صفوں کو پہلے پر کر دیں برائے کرم، کیونکہ بعد میں آنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر کندھے پھلانگ کے وہ آتے ہیں، اس لیے جو آپ پہلے آ رہے ہیں ایک ایک صف کو پر کر کے بیٹھتے رہیں۔ تو خیر، یہ عید کا دن ہمیں انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ آج کا انسان اگرچہ اس نے بہت ترقی کر لی، ہواؤں سے باتیں کر رہا ہے، اگرچہ یہ کلاب آسمان کی فضاؤں میں بھر رہا ہے، اگرچہ اس نے ٹیمپریچر کو قابو میں کر لیا، اگرچہ اس نے تھرمامیٹر بنا لیا، انسان تو سب کچھ بنا، انسان تو ڈاکٹر بنا، انسان تو انجینئر بنا، انسان تو وکیل بنا، انسان تو عالم بنا، انسان تو خطیب بنا، انسان تو سب کچھ بنا، مگر انسان کیا تو انسان بھی بنا؟ یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ تمہاری انسیت اور تمہاری محبت اور انسانی ہمدردی یہ تمہاری خصوصی پہچان ہے انسان، ورنہ سجدوں کے لیے فرشتے کوئی کم نہ تھے۔ اقبال نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتے کچھ کم نہ تھے اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن اے انسان تیرا ایک خصوصی جو تیری پہچان ہے وہ درد دل ہے، وہ انسانیت کا درد ہے، وہ انسانی ہمدردی ہے، وہ انسانی خیر خواہی ہے۔ یہ عید کا دن ہمیں یہی میسج دینے آیا ہے، یہی پیغام دینے آیا ہے کہ واپس اپنی انسانیت کو اجاگر کرو، اپنے محبت کے سبق کو پڑھو اور اپنی انسیت کو پھیلاؤ، انسانی ہمدردی کا خیال رکھو۔ نبی نے رمضان کے بارے میں بھی ایک جملہ کہا، شہر المواسات، یہ رمضان کا مہینہ خیر خواہی اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن جو انسانوں میں کمزور طبقات تھے، جیسے بیوائیں، یتیم، غریب، مسکین، بے سہارا، بے آسرا لوگوں کی طرف خاص توجہ دیتے تھے۔ برطانیہ کے ہسٹر نے کہا، اسمتھ نے لکھا کہ اس دھرتی پر یتیموں کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے والا محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود یتیم تھے تو جانتے تھے کہ یتیمی کیا ہے، اس لیے مکہ میں جو کمزور طبقات تھے، اگر کہیں کوئی بیوہ نظر آ جاتی، اگر کوئی یتیم نظر آ جاتا، اگر کوئی غریب نظر آ جاتا، اگر کوئی غلام نظر آ جاتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا بنتے تھے۔ اس کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشن بنا لیا تھا نبوت کے اظہار سے پہلے، کیونکہ خدیجہ جو جملے کہہ رہی ہے، خدیجہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو عجیب کیفیت طاری تھی، پسینہ بھی آ رہا تھا اور ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ غار حرا سے گھر لوٹے، یا خدیجہ زملونی انی خشیت علی نفسی، خدیجہ چادر اڑائیے، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا۔ تو خدیجہ باوفا بیوی نے چادر تو اڑا دی، اور سرانے بیٹھ کے جملے کیا کہے، نبوت کا اعلان تو آج کر رہے ہیں نا، لیکن خدیجہ کے جملے سنو، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. میرے محبوب ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہلاکت پہنچنے نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنے والے ہیں. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. راجستھانی نعرہ نہیں کہ جو مارے آؤ گو بانک کے چل جاواں گا اور جو کو مارا نہ ہوگا میں ہی کون جاواں بانک کے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتہ داری کا حقوق نہیں ہے. سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. میرے محبوب یہ آپ کی ادائیں ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ بیواؤں کا آسرا بننے والے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں اس کو محمد عربی کما کے سنبھالتے ہیں. یہ خدیجہ کا جملہ. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ میں رہ گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے. اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا انسان اگر سو رہا ہو تو یہ سونے والا پیٹ بھر کے کھانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. فرمایا وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا. عرض کیا گیا کون؟ اللہ کے رسول. فرمایا وہ جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی دکھی ہو. اور پڑوس کا مسئلہ علماء نے 40 گھروں تک لکھا ہے کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں. اگر ان 80 گھرانوں میں اور 160 گھرانوں میں اگر ہماری وجہ سے کوئی دکھی ہے تو نبی کا فرمان ہے کہ یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے اسلام کی دعوت اپنے کردار سے دیں. 5 فٹ کی کائنات میں اسلام کو زندہ کریں، محبت کو عام کریں اور اپنے وطن ہندوستان کی آبیاری کی بھی فکر کریں. نہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، بہت کم لوگ ہیں، ورنہ اس ہندوستان کے 99.5% سے بھی زیادہ انسان بڑے اچھے انسان ہیں، جو محبت پہ وشواس کرتے ہیں، جو بھائی چارے پہ وشواس کرتے ہیں. مت سوشل میڈیا کے دھوکے میں آؤ. 1-2 ہر جگہ ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں جذباتی جو فیس بک پہ کومنٹ کر دیتے ہیں. ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی 1-2 ہو سکتے ہیں، لیکن ہندوستان کی فضا ابھی جو ہے بہت ستھری ہے. یہاں انسانیت پھیلانے کی ضرورت ہے، یہاں محبت پھیلانے کی ضرورت ہے. اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. ہمیں اس دین پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے اخلاق پیش کریں. جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا اچھے اخلاق والے. زیادہ جنت میں کون جائیں گے؟ فرمایا زیادہ اخلاق والے. پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ فرمایا اچھے اخلاق والے. اس لیے نماز اسلام کا رکن ہے اور اہم رکن ہے، محتم بشان عمل ہے. نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ جو اسلام انسانی ہمدردی پیش کرتا ہے اس کو بھی لے کے چلیے. روزہ اسی لیے رکھوایا تاکہ مالداروں کو احساس ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. حالانکہ لعلکم تتقون بھی ہے، تقوی اختیار کرنا بھی ہے، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے کیونکہ ہمیں کوئی احساس نہیں. صبح اٹھتے ہیں چائے ناشتہ، 9 بجے پھر ڈبل ناشتہ، دوپہر کو پھر کھانا، ظہر بعد چائے بسکٹ، اور پھر عصر کے بعد کرکرے، مغرب کے بعد پھر کھانا، عشاء کے بعد 1.5 کلو دودھ پی جاتے ہیں. ہمیں کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے. روزے رکھ کر احساس دلایا ہے تاکہ مالداروں کو احساس ہو کہ اسی ہندوستان کی دھرتی پہ ایسے انسان بھی رہتے ہیں جو ایک ٹائم کی روٹی بھی انہیں میسر نہیں آتی ہے. اس لیے اگر ایسے انسان اگر تمہارے اڑوس پڑوس میں کوئی بھوکے سو جائیں تو یاد رکھنا تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن مومن نہیں ہو سکتے. تو انسانی ہمدردی
یہ ہمارا پیغام ہونا چاہیے۔ عید اتحاد کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام ہے عید کا۔ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں۔ کھلے میدان میں اسی لیے بلایا، ورنہ نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہوتی ہے۔ عید میں اسی لیے بلایا، اور مسجد میں بھی 5 وقت اسی لیے بلایا، اور جمعے میں بھی اسی لیے بلایا تاکہ تمہاری صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ اونچ نہ نیچ۔ فرمایا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، او سارے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، یہ قبیلے اور خاندان اسی لیے بنائے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا خاندان یا خاندان اونچا ہو، بڑا وہ ہوتا اونچا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے کردار اچھے ہوں اور جن کے کرتوت اچھے ہوں، وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور آخری حج کے موقع پہ ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانی سمندر تھا۔ فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، او انسانوں تمہارا ربا بھی ایک، تمہارا ابا بھی ایک۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، انسان ہم نے تم کو مٹی سے اٹھایا ہے۔ اس لیے اپنی عارضی چیزوں پہ گھمنڈ نہ کرے انسان، تو بہت کمزور ہستی ہے اور بہت کم مدت کے لیے آیا ہے، اس لیے جو تجھ سے ہو سکے تو خوشبوئی بانٹ، تجھ سے اگر ہو سکے محبتیں بانٹ، انسانی ہمدردی بانٹ۔ آج عید کا دن یہ خصوصی طور پہ ہمیں پیغام دیتا ہے، اپنے اندر انسانی ہمدردی پیدا کریں، انسانی درد دل پیدا کریں کہ کوئی بھی انسان اگر دکھی ہو تو اس کا درد مسلمان کے سینے میں ہونا چاہیے۔ ہم نے تو کہا کہ اگر بچہ اپنا روئے تو جگر میں درد ہوتا ہے، دوسروں کا روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تو نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو مسلمان کے بچے تھے، نہیں، ایک مرتبہ تہجد میں کھڑے ہوئے اور فرمایا عائشہ آج جی کرتا ہے کہ لمبا قیام کروں۔ تہجد میں کھڑے ہوئے، نیت باندھی، اللہ اکبر، جیسے ہی نماز کی نیت باندھی پڑوس سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مختصر کیا، پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تو کہنے لگی، ماں کہنے لگی کہ جو ہے میرے گھر میں آج تیل ختم ہو گیا، آج دیا روشن نہیں ہے، اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ گھر ابو بکر کا گھر ہوگا، وہ گھر فاطمہ کا گھر ہوگا، نہیں، وہ گھر ایک یہودی کا گھر تھا، وہ ایک غیر مسلم کا گھر تھا۔ محمد عربی نے بچے کا رونا سنا، تڑپ گئے اور واپس آئے اور کہا عائشہ میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو اپنے گھر کا چراغ اٹھا کے پڑوس میں دے کے آ جا۔ محمد عربی نے جانی دشمنوں کے گھروں میں یوں روشنی پھیلائی، تو اسی روشنی کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، اور ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اپنی 5 فٹ کی کائنات میں ان کی سنتوں کو سجانے کی ضرورت ہے۔ تو اسلام تو سراسر سلامتی کا پیغام ہے۔ اسلام کے ورڈ پہ غور کر لو، اسلام کا معنی ڈکشنری میں دیکھ لو، اسلام کے معنی ہے سلامتی، اسلام کے معنی ہے بھلائی، اسلام کے معنی ہے خیر خواہی، اسلام کے معنی ہے امن۔ وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا۔ ابو سفیان اسلام میں آئے گا تو سلامتی میں آ جائے گا، اور محمد عربی نے پہلے دن سے امن کے پتھر، امن کا بنیادی پتھر رکھا،
خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، لوگ الجھ پڑے تھے، ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہم حجر اسود رکھیں گے۔ محمد عربی نے چادر منگا کر 4 بڑے قبائلوں کو چادر پکڑا کر حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ وہ صرف حجر اسود نہیں تھا، اس دھرتی پر امن کا پتھر تھا، وہ سلامتی کا پتھر تھا۔ تو محمد عربی سلامتیاں بانٹنے آئے تھے، محبتیں بانٹنے آئے تھے، تو ہم ان کو ماننے والے، ان پہ ایمان لانے والے، ہم بھی آج یہ پیغام لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم محبت کو عام کریں گے، انسانی ہمدردی کو عام کریں گے، نہیں وشواس کریں گے چند سوشل میڈیا والوں پر۔ ہندوستان کی دھرتی ابھی بہت اچھی ہے، یہاں ابھی انسان بہت اچھے رہتے ہیں، مت خاموخواہ کسی پہ شک کرو، انسان جا کے اندر سے ٹٹولو، بڑے اچھے انسان اس دھرتی پہ رہتے ہیں، ان سے تعلق قائم کرو، ان سے محبت قائم کرو، محبت کو عام کرو۔ راحت اندوری نے کہا تھا اگر محبت جرم ہے تو یہ جرم 1 بار نہیں 100 بار کرو، 100 بار۔ لیکن ڈر یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمیں ڈر لگنے لگا ہے، نہیں، مومن بزدل نہیں ہو سکتا، بزدل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں فکر ہے تو اپنے ایمان کی بھی ہے، اگر اپنے تن کی فکر ہے تو وطن کی بھی فکر ہے، اگر ہمیں اپنی فکر ایمان کی بھی ہے تو ہمیں فکر ہندوستان کی بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں آگ نہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پہ صرف میرا مکان تھوڑی ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے ہندو بھائی ہوں چاہے مسلم بھائی ہوں، ہم اس ملک کی فضا کو خراب نہ ہونے دیں۔ 1-2 ہر قوم میں ہو سکتے ہیں، فیس بک یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، واٹس ایپ یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہمیں محبت کو عام کرنا ہے، ہمیں انسانیت کو عام کرنا ہے۔ یہی عید کا پیغام لے کر اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو چکا ہے، صفوں کو سیدھا کر لیں، درست کر لیں، اپنے موبائل بند کر لیں۔